واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ جنگ یرموک کو اگر آپ دیکھ لیں، جنگ یرموک جو کہ 15 دن جاری رہی ہے، اور جنگ یرموک کا موقع کیسا تھا۔ ایک طرف عیسائیوں کا لشکر ہے، امام واقدی کے ایک قول کے مطابق عیسائیوں کا لشکر 10.5 لاکھ کی تعداد میں موجود تھا۔ مسلمان کتنے تھے؟ امام واقدی نے 2 قول لکھے ہیں۔ ایک قول تو لکھا کہ مسلمان ان 10.5 لاکھ کے مقابلے میں صرف 30,000 تھے۔ دوسرا قول لکھا صرف 45,000 تھے۔ اب 45 بھی اگر آپ مانیں، دوسری طرف 10.5 لاکھ، کون سا تقابل ہے؟ کیا کوئی بھی صورت بنتی ہے کہ آپس میں یہاں جنگ ہو سکے؟ انسان اگر مادی وسائل کی بنا پر دیکھے تو کوئی صورت نہیں بنتی کہ یہاں پر آپس میں جنگ ہو سکے، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے جب اس ذات کو مانا، ان کے دلوں میں اللہ نے بے خوفی کیسی پیدا فرمائی، خوف اللہ کا صرف مخلوق سے بے خوفی کیسی پیدا فرمائی۔ جنگ یرموک کا پہلا دن عیسائیوں نے بھی دیکھا، انہوں نے یہ سمجھا مسلمان 30,000 ہیں۔ عیسائیوں نے دیکھا ہم اتنے زیادہ ہیں۔ امام واقدی کہتے ہیں کہ عیسائی جو 10.5 لاکھ تھے، ان میں 60,000 عیسائی خود عرب کے رہنے والے تھے، باقی تو دوسرے علاقوں سے آئے تھے، لیکن 60,000 خود عرب کے رہنے والے تھے۔ تو یہ جو 60,000 عرب کے رہنے والے عیسائی تھے، انہوں نے کہا اپنے سپہ سالار سے کہ مسلمان تو 30,000 ہیں، ہم 60,000 ہیں، ہم جاتے ہیں ان سب کو تحس نحس کر کے آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری تعداد ڈبل ہے، تم ہی غالب آؤ گے، چلے جاؤ۔ وہ 60,000 آئے۔ ادھر سپہ سالار لشکر تھے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح امین امت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے نائب تھے سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا یہ 60,000 آئے۔ آپ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ حضرت اے امیر لشکر، میں آپ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کرتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں صرف 30 مجاہد لڑنے کے لیے ان سے لے کر جاؤں گا۔ 60,000 اور لے کر جائیں گے کتنے؟ 30، صرف 30 مجاہد لے کر جاؤں گا۔ حضرت ابو سفیان بھی موجود تھے، انہوں نے کہا قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اس لیے کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ خالد بن ولید عرض کرتے ہیں اچھا ایسی بات ہے، تو بڑھا کر کے 30 کے بجائے 60 کر دیجیے، 30 کے بجائے 60۔ اب 60 کی تعداد پر اتفاق ہو گیا۔ میرے بھائی آپ سوچیں، ایک طرف 60,000 کا لشکر ہے، دوسری طرف ان سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں کتنے افراد؟ 60 افراد۔ کون سی بے خوفی تھی وہ؟ کیا چیز تھی جس نے انہیں اتنا بے خوف بنا رکھا تھا؟ ایک چیز تھی، ان کے دلوں میں اپنے آقا علیہ السلام کی محبت اتنی تھی کہ ان کا اعتماد رسول اللہ کی ذات تھی، ان کا یقین یہ تھا ہمیں کہ اگر ایک بھی ان کے مقابلے کے لیے جائے گا میرے آقا اپنی مدد ضرور فرمائیں گے، میرے آقا اپنی مدد ضرور کریں گے۔ اس مدد پر انہیں اعتماد تھا، اس مدد پر انہیں بھروسہ تھا۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئے، فرمایا ٹھیک ہے آپ 60 افراد لے کر جائیے۔ اب ادھر 60,000 ادھر 60 افراد، آمنا سامنا ہوا۔ جب 60,000 عیسائیوں نے دیکھا، اولاً خوش ہوئے، وہ سمجھے کہ مسلمان خوفزدہ ہو گئے، اب یہ ہم سے آئے ہیں معاملات طے کرنے کے لیے، بات چیت کر کے یہ معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جیسے بھی ہے معاملہ رفع دفع کرتے ہیں۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے، خوش ہو گئے وہ، لیکن خالد ابن ولید جیسے ہی پہنچنے کے بعد آپ نے صف بندی شروع کر دی، آپ نے پورا ایک جنگی نقشہ آپ نے بنانا شروع کر دیا
فلاں فلاں لوگ یہاں رہیں گے، فلاں فلاں یہاں رہیں گے، فلاں پیچھے رہیں گے، فلاں آگے رہیں گے. پوری ترتیب آپ نے شروع کر دی. جب ترتیب شروع کر دی، اب عیسائیوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو پوری لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ تو پوری جہاد کی تیاری کر رہے ہیں. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ معاملات کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو یہ ترتیب لشکر ترتیب دے رہے ہیں، پورا نقشہ تیار کر رہے ہیں. تو اب عیسائی پریشان ہوئے. اب وہ پریشان ہوئے کہ اب تو ہماری حالت ایسی کہ اگر ہم یہاں سے واپس چلے جائیں تو رسوائی، اور اگر ان سے لڑیں اور اگر ان پر غالب بھی آ جائیں تو دنیا کہے کہ 60,000 ہو کر 60 کو مار دیا تو کون سی بہادری کا کام کیا ہے. دونوں طرف سے پھنس گئے. اب کیا کریں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا دیکھتے ہو، میں کوئی معاملات زبانی طے کرنے نہیں آیا ہوں، میں تم سے جہاد کے لیے آیا ہوں، میں تم سے جہاد کے لیے آیا ہوں. اب تم بھی اپنا لشکر ترتیب دو، میں تو ترتیب دے چکا ہوں. مرتا کیا نہ کرتا. 60 افراد سامنے 60,000، ادھر بے خوفی رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب، اس بارگاہ کے احترام کا نتیجہ دیکھیں. 60,000 کے لشکر پر اللہ نے ان 60 کے روب کو غالب کر دیا تھا. 60 کے روب کو غالب کر دیا تھا. اب لشکر ترتیب پا چکا. خالد بن ولید نے فرمایا شروع کرو، اب انتظار کاہے کا ہے. جنگ شروع ہوئی، جہاد شروع ہوا. امام واقدی فرماتے ہیں تاریخ کے واقعے پر حیرت بھی ہوتی ہے، لیکن ایسی سچائی ہے جس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. حیرت بھی ہوتی ہے. جنگ چلی، ادھر سے 60 ادھر سے 60,000. کب تک چلی؟ کب تک کی چلی؟ امام واقدی کہتے ہیں صبح سے چلی، شام ہو گئی، کچھ فیصلہ نہ ہو سکا. صبح سے چلی، شام ہو گئی، کچھ فیصلہ نہ ہو سکا. 60 افراد 60,000 سے مقابلہ کر رہے ہیں، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. اب امام واقدی کے اگلے کلام کو سنیں. آپ فرماتے ہیں شام میں ایک موقع ایسا آیا کہ عیسائیوں کا حملہ تھوڑا سا تیز ہوا، مسلمان مجاہد جو تھے وہ بکھرے. ایسی صورت پیدا ہوئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 10 افراد رہ گئے. چاروں طرف سے عیسائیوں نے گھیر لیا. اب جب چاروں طرف سے نرغے میں آ گئے اے خالد بن ولید، اب تو کچھ خوف پیدا ہونا چاہیے نا، اب تو کچھ ڈر پیدا ہونا چاہیے آپ کے اندر. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت ہمیں جواب دیتی ہے نادان روب کی بات کرتے ہو، یہ نہیں دیکھتے کس بارگاہ کے پروردہ ہے ہم، کس آغوش میں ہم نے پرورش پائی ہے، یہ نہیں دیکھتے. چاروں طرف سے دیکھ لیا. ایسے موقع پر جب اللہ نے ان پر روب طاری کر رکھا، اس قدر محسوس ہو گئے. آج ہم سے اگر لڑنے کے لیے 3 آدمی آ جائیں تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر اتنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس نسبت بارگاہ رسالت پر اعتماد کلی کیا کرتے تھے، ان کی ذہنی جولانیت کو بھی آپ دیکھیں. آپ نے فوراً اپنے ان 10 ساتھیوں سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے مجاہدوں، اب یہ موقع ایسا ہے، چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا ہے، لیکن اب الٹا دائرہ بناؤ. اب الٹا دائرہ بناؤ. دائرہ بنانا ہے الٹا کہ ہمارے منہ یہ ان عیسائی کافروں کی طرف رہیں گے اور ہماری پیٹھیں ایک دوسرے کی طرف رہیں گی. اب یہ دائرہ بن گیا. فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب پیچھے سے ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے. اس طرح سے محفوظ ہو گیا. اب فرمایا کہ اب یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو، اب یہاں سے نکلو. پھر نکلے، یہاں سے نکلے. اس دن کا معرکہ ختم ہوا. ان کے کتنے لوگ مارے گئے، کتنے مجاہد شہید ہوئے؟ امام واقدی کہتے ہیں تھے تو یہ 60 افراد. دن بھر کی جنگ رہی،
دن بھر میں ان 60 افراد نے عیسائیوں کو جو قتل کیا تو مقتول عیسائیوں کی تعداد 5000 تھی. مقتول عیسائیوں کی تعداد 5000 تھی. اور مجاہدین کتنے شہید ہوئے؟ تو امام واقدی کہتے ہیں 60 میں سے صرف 10 مجاہد شہید ہوئے. صرف 10 مجاہد شہید ہوئے اور 50 مجاہد وہ محفوظ رہے. لیکن یہ سارے 50 واپس نہیں آئے تھے. ان میں کچھ ایسے تھے جنہیں عیسائیوں نے گرفتار کر لیا اور لے کر چلے گئے تھے. وہ غالباً 5 تھے یا 5 سے کچھ زائد تھے. وہ واپس نہیں آئے تھے. جب وہ لے کر چلے گئے، اب خالد ابن ولید اپنے کیمپ میں پہنچے. آپ نے دیکھا، شمار کیا کہ شہداء کے جنازے کتنے ہیں. تو دیکھا 10 جنازے ہیں. باقی موجود اتنے ہیں. باقی کتنے؟ اتنے موجود نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ اب ہمارے ان ساتھیوں کو یہ عیسائی لے کر گئے ہوں، اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا انہیں ان کے پاس چھوڑ دیں؟ خالد ابن ولید نے فرمایا نہیں. آپ نے پھر اپنے ساتھ ایک مختصر سا جتھا لیا. آپ نے فرمایا ان کے کیمپ میں چلو، ہمارے جو ساتھی ان کے پاس ہیں انہیں وہاں جا کر لے کر واپس آئیں گے. ان کے کیمپ میں چلو. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مجاہدین کو لے کر ان کے کیمپ میں گئے. امام واقدی کہتے ہیں جب یہ پہنچے پورے عیسائی لشکر میں ایک شور پڑ گیا، ارے خالد ابن ولید آ رہے ہیں، خالد ابن ولید آ رہے ہیں، خالد ابن ولید آ رہے ہیں. پورا ایک شور پڑ گیا. تو کہتے ہیں جتنے عیسائی تھے وہ دونوں طرف سے سب بنا کر کھڑے ہو گئے اور سب گردن اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں کون ہے خالد ابن ولید جس سے ہمارے بڑے بڑے بادشاہ بھی کامتے ہیں. دیکھو تو صحیح کون ہے. آپ پہنچے. آپ نے فرمایا ہمارے جو قیدی تم بنا کے لائے انہیں واپس کرو. انہوں نے بغیر کسی معاہدے کے انہیں واپس کیا اور خالد ابن ولید انہیں بھی واپس لے کر آئے. آپ دیکھیں ان کے اندر اللہ کا صرف خوف تھا، مخلوق سے بے خوف تھے. وہ یہ بے خوفی کیوں آئی؟ کس چیز نے انہیں بے خوف بنا رکھا تھا؟ ایک چیز کی بس، رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب و احترام.